بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق اللہ العظیم۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتارا، اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتوں کو بلا دو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر یہ نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے۔ معزز حاضرین، گزشتہ درس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے اور بندوں پر جو اللہ نے احسان فرمایا ہے، جیسے آسمان سے مہ برسانا، زمین سے غلہ اگانا، آسمان سے نعمتوں کا اتارنا، زمین سے خزانوں کا مہیا کرنا، آسمان کا شامیانہ لگانا، زمین کا فرش بچھانا، یہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا ذکر گزشتہ آیات میں کیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو مگر عقل انسانی، انسان کی جو عقل ہے وہ مقبول اور غیر مقبول عبادت میں تمیز نہیں کر سکتی۔ انسان کی عقل پر اگر چھوڑ دیا جائے تو انسان اس کی سمجھ میں جو آتا ہے وہ کرنے لگتا ہے۔ جیسے اور مذاہب والے بھی اپنے ان حرکات کو عبادات میں شامل کرتے ہیں، جیسے بت پرستی کرنا، آگ کی پوجا کرنا یا اور دیگر طریقے جو ان کے پاس رائج ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی عبادت کر رہے ہیں، خدا کو راضی کر رہے ہیں۔ اور عقلیں اتنی کمزور ہیں کہ اگر بے علم، نادان، جاہل اگر یہ کام کرے تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ چلو ابھی بے وقوف ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، گوار ہے۔ مگر آج بھی آپ دیکھیں گے اور ہمارے نظروں کے سامنے ہے کہ ایجوکیشن بڑھتا گیا، تعلیم بڑھ رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمارے ملک سے لوگ ولایت کو جاتے تھے، انگلینڈ جاتے تھے، لندن جاتے تھے، وہاں پڑھ کر آتے تھے۔ مگر آج ہمارا ملک علم میں اتنی ترقی کر چکا ہے کہ باہر سے لوگ یہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، دیگر ممالک سے لوگ یہاں پڑھنے آتے ہیں۔ اتنا ترقی ہو جانے کے باوجود جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ
کیا آپ کو اس بات کی تمیز نہیں ہو رہی ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ جو یہ کر رہے ہیں کیا ہے؟ اس کے اندر کیا رکھا ہوا ہے؟ تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، ہمارے باپ داداؤں کا طریقہ ہے اور ہمارے ماتا کو خوش کرنا ہے، ہمارے پتا کو خوش کرنا ہے، یہ باپ داداؤں کا طریقہ ہے، اس کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو گویا اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی ان کی عقل اس بات کی تمیز نہیں کر رہی ہے کہ عبادت مقبول اور غیر مقبول کیسے۔ تو رب ذوالجلال نے خود فرما دیا کہ تم میں یہ تمیز کرنا نہیں آتا انسانوں، ہم جو تمہیں عبادت کی دعوت دیے ہیں، عبادت کا جو حکم دیے ہیں، ضرور یہ حکم ہے، مگر تم کو اگر عبادت کرنے کے لیے تمہارے حال پہ تمہیں چھوڑ دیا جائے تو تم بت پرستی کو بھی عبادت سمجھو گے، غیر خدا کے سامنے سر جھکانے کو بھی عبادت سمجھو گے۔ تو ہمارے پاس وہ عبادت نہیں ہے، ہم نے تمہیں عبادت کرنے کے لیے، اپنی عبادتوں کو مقبول بنانے کے لیے ہم نے نبی کو بھیجا ہے، ہم نے نبی کو بھیجا ہے۔ تو عبادت کوئی بھی کر لے، اس وقت تک وہ عبادت نہیں بنتی جب تک نبی کے ساتھ نہ ہو۔ تو قرآن یہ فرما رہا ہے کہ مقبول اور غیر مقبول عبادتوں کی تمیز عقل انسانی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ کسی کے تابع ہونا پڑے گا، کسی کے تحت ہونا پڑے گا، کسی کے زیر ہونا پڑے گا۔ وہ زیر جس کے ہونا ہے، جس کے تحت ہونا ہے، جس کے تابع ہونا ہے، وہ ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمانا ہے پروردگار کہ ہم نے محبوب کو بھیجا۔ یاد رکھیں، اب محبوب کے ساتھ ہم نے ایک اور چیز بھی بھیجی ہے جس کا نام کلام پاک ہے، قرآن شریف ہے، اللہ کا کلام ہے۔ ہر نبی کو ہم نے معجزہ دے کر بھیجا۔ لوگ معجزے دیکھ کر ایمان لاتے تھے اور معجزے دیکھ کر انکار کر دیتے تھے، مگر ہم نے اس نبی کے ساتھ سب سے بڑا معجزہ کلام اللہ دے کر کے بھیجا، جو انسانی کلام نہیں ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ ہمارا نبی بھی ہمارا ہے، کلام بھی ہمارا ہے، نبی بھی ہمارا ہے، کلام بھی ہمارا ہے۔ تمہیں ہم حکم دیتے ہیں کہ تم عبادت کرو اپنے رب کی، ویسے جیسے کلام نے بتایا ہے، ویسے جیسے نبی نے کر کے دکھایا۔ یہ فرمان یہاں کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ حضرات کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ توحید، لوگ توحید کے متوالے ہیں اور ایسے توحید کے دل دادا لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے توحید ہی سب کچھ ہے، مگر رب کی منشا یہ ہے کہ میری توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک میرے محبوب کی رسالت نہ۔ توحید وہی ہے جو رسالت کی نسبت سے ہو۔ رسول کے بغیر توحید کا دعویٰ بیکار ہے۔ اللہ ایک ہے، اللہ ہی سے سب ہوتا ہے، اللہ ہی سب کرنے والا ہے۔ بڑے بڑے لیکچر ہوتے ہیں، بڑے بڑے بیانات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بیانات ان کی جگہ کرتے رہیں، ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ ہم کو یہ بتانا ہے کہ تمہارے بیان میں وہ اثر نہیں ہے اس لیے کہ تم نے رسول کو نہیں لیا۔ منشا حق یہ ہے کہ توحید اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب کہ رسالت کو مانا جائے۔ صرف لا الہ الا اللہ کی رٹ لگانے سے توحید پوری نہیں ہوتی۔ توحید رسالت کے بغیر مانی نہیں جائے گی۔ کلمہ خود بتا رہا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور منشا توحید یہی ہے، اعلان توحید کا حاصل محمد رسول اللہ، اعلان توحید کا حاصل محمد رسول اللہ۔ محمد رسول اللہ کا ماننا ہی لا الہ الا اللہ۔
اس کے بغیر کلمہ نہیں، اس کے بغیر نماز نہیں، اس کے بغیر کوئی عقیدہ نہیں، اس کے بغیر کوئی اور بات نہیں ہے۔ تو رب فرما رہا ہے توحید کے بعد رسالت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ رسول کی طرف آ جاؤ۔ پھر فرمایا تیسری بات، گزشتہ آیات میں کیا بتایا گیا تھا؟ قرآن کریم نے فرمایا کہ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء جی فاخرج به من الثمرات۔ وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اس کی تم کیا کرو؟ عبادت کرو۔ اور وہ یہ شان والا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، پھر فرمایا انزل من السماء ماء، اور آسمان سے کیا برسایا؟ مہ برسایا، پانی برسایا، فاخرج به من الثمرات، اور زمین سے پھل نکالا، رزقا لکم، تمہارے کھانے کے لیے۔ تو یہاں اس آیت سے اس آیت کا تعلق مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ آسمان سے جب مہ برسا تو زمین سے غلہ جی، تو یہ زمین جو ہے اب وہ غلہ کھائے تو جس میں انسانی فروغ پایا، جس میں انسانی فروغ پایا، کھایا پیا، جسم توانا ہوا۔ تو یاد رکھنا جس میں انسانی کے ساتھ ایک اور جسم ہے جس کا نام جس میں ایمانی کہا گیا، جس کو روح کہا گیا۔ تو روح کی غذا کے بغیر روح اپنے طور پر مردہ ہو، اس کو بھی غذا کی ضرورت ہے، ایمان کی بھی تراوت کی ضرورت ہے، تازگی کی ضرورت ہے۔ جب زمین پر بارش نہ ہو تو زمین کیا ہو جاتی ہے؟ مردہ ہو جاتی ہے۔ تو زمین کی زندگی بارش سے، بارش کی وجہ سے جس میں انسانی کی زندگی، سمجھ آ رہی بات آپ کی؟ زمین کی زندگی بارش سے ہے، اور زمین کی زندگی سے جس میں انسانی کی زندگی۔ ایسے ہی ایمان ایک زمین ہے جو قلب، جس کا مقام قلب ہے۔ تو قلب و روح جس کو کہا جاتا ہے، اس جسم ایمانی کے لیے بھی تراوٹ کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، اس کے تر ہونے کی ضرورت ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جسم سے بھی پیدا کیا، میں نے تمہیں روح بھی عطا کی، میں نے تمہیں قلب بھی عطا کیا۔ تو میں خالق ہوں، تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ میرے علم میں تمہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں تمہیں کیا ہونا ہے۔ تو جب میں نے تمہاری ضرورت کے لیے آسمان سے مہ برسا دیا، زمین سے غلہ اگا دیا، اور تم اس کو کھا پی کر کے کیا بن گئے؟ توانا بن گئے، طاقتور بن گئے۔ اب تمہارا قلب و روح جو ہے، اس کی زندگی کو بھی میں ہی جانتا ہوں، تو میں نے اس کی زندگی کے لیے محبوب کو بھیجا، ساتھ میں کیا بھیجا؟ اپنے کلام کی آیتیں بھیجا، وہ بارش بن کر کے تمہارے سامنے آ رہی۔ اس سے تم کھاؤ پیو، اس سے تم ایمان لاؤ۔ اس کے پھل مختلف ناموں کے ہیں، سیب کہہ لیجئے، انار کہہ لیجئے، غلہ کہہ لیجئے، سنترا کہہ لیجئے، موسمی کہہ لیجئے، آم کہہ لیجئے، جو بھی نام اس کا دیجئے گا، یہ سب ہمارے جسم کی غذا ہے۔ اب وہ بارش آسمان نبوت سے، آسمان نبوت سے قرآن کی آیتوں کی بارش جب ہونے لگتی ہے تو وہ بارش دل پہ اثر کرتی ہے، ایمان کو تازہ کر کے وہ پھل کون سے دیتی ہے؟ تقوی کے پھل دیتی ہے، طہارت کے پھل دیتی ہے۔ کون سے پھل دے رہی ہے؟
تقوی اور طہارت کے پھل دیتی ہے. تو قرآن فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک غذا نہیں دی ہے، ہم نے تمہارے جسم کی غذا بھی دی ہے، ہم نے تمہارے قلب کی بھی غذا دی ہے، ہم نے تمہاری روح کی بھی غذا دی ہے. یہ دونوں کو تم یہ تینوں کو زندہ اور توانا رکھو. یہ زندگی تمہاری غذاؤں کی ذریعے رہے گی. جب اس کو کیچ کرنے کی جسم میں طاقت کم ہو جائے گی تو ہر طاقتور چیز بھی جو ہے ہمارے لیے بیماری کا سبب بن جائے گی. ایک موٹا تازہ پہلوان ہے جو کیسے گھی پی جاتا ہے، تنو مند ہے، سمجھے، بادام بھی کھا رہا ہے، پستہ بھی کھا رہا ہے، انجیر بھی کھا رہا ہے. ایک 80 سالہ بوڑھے کے پاس لا کر اگر بادام دیا جائے، کھائیے اس میں طاقت ہے، کھائیے اس میں طاقت ہے، انجیر کھلایا جائے تو کیا اس کو سوکھی غذا اس کے جسم کو تنومند کرے؟ غذا میں طاقت ضرور ہے مگر جسم کیا ہو گیا؟ اسے قبول کرنے کا مادہ ختم کر لیا. جی وہ مادہ ختم ہو جائے. مگر کرم دیکھو رب کا یہ ہے، ایمان کی دولت سے جتنا عمر بڑھتی جائے گی، جتنی عمر بڑھتی جائے گی اتنا تقویٰ پیدا ہوگا. جتنا عمر بڑھتی جائے گی اتنی طہارتیں پیدا ہوگی. جتنا عمر بڑھتی جائے گی اتنا قلب کے اندر نورانیت پیدا ہوتی چلی جائے گی. تو وہ نورانیت جو پیدا ہو رہی ہے آسمان نبوت سے کلام پاک کے نزول کے صدقے میں ہو رہی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد جب بھیجا تو ایک جماعت دو باتوں کے انکار کرنے اور اس پر شک کرنے میں مبتلا ہوئی. کون سا؟ نبی کی نبوت پر شک کرنے لگے اور آپ پر جو قرآن نازل ہوا ہے اس پر شک کرنے لگے. کبھی نہیں کہا انہوں نے ہم اللہ کی ذات کو نہیں مانتے، ہم اللہ کی ذات پر شک کرتے ہیں معاذ اللہ. یہ باتیں ان کی نہیں تھی. ان کا جو ٹکراؤ تھا کفار کا نبی کی ذات سے اور آپ کے اوپر نازل کردہ کلام پاک کی طرف، تو اس میں ایک طبقہ جو ایسا پیدا ہو گیا جو نبی کی نبوت پر شک کرتا اور اللہ کے کلام پر شک کرتا ہے. تو رب نے فرمایا ایسے شکی لوگوں کو کہ اگر واقعی تم کو، یہ آیت میں فرمایا جاتا، اگر واقعی تم کو میرے محبوب کے لائے ہوئے کلام پر شک ہے، وہ یہ کہہ دیتے تھے یہ تو رب کا کلام نہیں ہے، یہ تو رب کا کلام نہیں ہے، خود حضور نے گھڑ لیا ہے. معاف، خود حضور نے گھڑ لیا ہے. کہنے والے کون تھے؟ کفار. اب وہاں نبی جواب نہیں دے رہے ہیں، نبی جواب نہیں دے رہے ہیں، رب ان سے ارشاد فرما رہے ہیں. کس سے؟ جو شک میں مبتلا ہے ان سے، ان کی نسبت سے، ان تمام گستاخوں سے جو قیامت تک پیدا ہوں گے، سب سے ارشاد فرما رہا ہے اے شک کرنے والوں، نبی میں شک، نبی کے لائے ہوئے کلام میں اس بات کا شک کرتے ہو کہ یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے؟ ان کا بنایا ہوا کلام ہے، اس بات میں تمہیں شک ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو تم ایک کام کرو. وہ فرما رہا ہے قرآن وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کیا ہے، شک ہے اس کلام میں جس کو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے. یہاں سیکولر ذہن والوں کو سوچنا چاہیے. سیکولر ذہن سے مراد میری کیا ہے کہ بھائی کسی کو کچھ مت بولو، اس کو رہنے دو، وہ جیسا ہے اس کو رہنے دو، کسی کو کچھ مت بولو. یہ ہے سیکولر. خلاف کسی کے نہیں بولنا چاہیے. یہ ہے سیکولر لوگ. دینی اعتبار سے بتا رہا ہوں، ورنہ حکومت کے اعتبار سے سیکولر دوسرے. تو کچھ نہیں بولو،
ارے بات ٹھیک ہے، وہ کیوں؟ قرآن میں کیا ہے وہ بول دو. وہی میں بول رہا ہوں قرآن میں کیا ہے. نبی کی گستاخی کافر کرتا ہے تو جواب نبی نہیں دے رہے ہیں، جواب خدا دے رہا. تو گستاخان رسول کا جواب دینا خدا کی سنت ہے، اور اہل سنت وہی ہیں جو خدا کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، نبی کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، صحابہ کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں. یہ ہے اہل سنت. جب یہ بات معلوم ہوئی، اگر تم کو اس بات پر شک ہو کہ ہم نے اپنے محبوب کو جو کلام دیا ہے، اس کلام کے متعلق تم جو کہتے ہو کہ یہ ان کا بنایا ہوا کلام ہے، اگر ایسی بات ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا تم ایک کام کرو، اس جیسی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پورا قرآن نہیں، بعض آیتوں میں اس کے علاوہ قرآن میں اور بھی آیتیں ہیں جس میں فرمایا ایک جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ. یہاں فرمایا اگر تم کو شک ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، نبی نے معاذ اللہ گھڑ لیا ہے، ایسی بات تمہارے ذہن میں ہے، تو تم ایک کام کرو، تم سب مل کر کے اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. پھر فرمایا تم سے اگر نہیں ہو سکتا ہے تو تم ایک کام کرو، تمہارے جتنے حمایتی ہیں، تم سے اگر نہیں ہو سکتا تو جتنے تمہارے حمایت میں ہیں، جتنے تمہارے گروپ میں، ان سب کو لا لو. ان سب کو لا کر پورا قرآن جیسا نہیں، پورے کلام کے جیسی بات نہیں ہے، اس جیسی ایک سورت لاؤ. بعد آیتوں میں ایک آیت کا بھی ذکر آیا ہے، آیت لاؤ، اتنا تو کرو. اس کے لیے اپنے لوگوں کو بھی بلا لو، تمہارے پڑھے ہوئے لکھے ہوئے لوگوں کو بھی بلا لو، سب کو بلاؤ، بلا کر کے ایک صورت بنا کر کے دکھا دو، دیکھا جائے. دعوت دینے کے بعد بڑی پیاری بات فرمایا رب نے، اگر تم اس بات پر سچے ہو تو تم یہ کام کر دو. اتنا کہہ دینے کے بعد بات تو ختم ہو جاتی ہے، مگر آگے کیا فرما رہی ہے؟ تم کرنا چاہو تو کر نہ سکو گے. چیلنج ہے. پہلے تو دعوت دی گئی، اس کے بعد فرما فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو تو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کے بعد فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي کہہ جانا چاہیے، جملہ بنتا ہے. مگر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَن تَفْعَلُوا، تم اگر ایسا نہ کر سکو گے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو یاد رکھنا اللہ کے عذاب سے ڈرو. یہ فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا کے بعد وَلَن تَفْعَلُوا داخل کیا. وَلَن تَفْعَلُوا داخل کر کے کیا فرما رہا رب کائنات؟ مجھے معلوم ہے کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے، تمہاری ہمت نہیں ہے، تمہارا علم نہیں ہے، تمہاری سمجھے کوئی تمہارے اندر جوہر نہیں ہے، تم نہیں کر سکو گے. قرآن کو نازل کرنے والا رب فرماتا ہے ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ، سچے ہو تو کر کے دکھاؤ. اس کے لیے کسی اور حمایتی کو ملانا ہے تو لا بھی لو. پھر فرماتا تم نہیں کر سکو گے. وَلَن تَفْعَلُوا کیا فرمایا کہ ہم فرماتے ہیں کہ یہ کلام محبوب کا نہیں، محبوب کے خدا کا ہے، میرا کلام ہے، میرے جیسا کلام تم نہیں لا سکتے. تو اس واسطے تم کیا کرو؟ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے. تو یہاں سے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یاد رکھیے قرآن پاک لوگ بدگمانیاں جو کرتے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے
اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرما دیا کہ یہ کلام رسول اللہ نے خود بنا کر جو بھیجا کہتے ہو یہ بات غلط ہے، اس کا اعلان رب فرما رہا ہے، تمہارے خیالات باطل، تمہارا سوچنا غلط، یہ کلام میرے محبوب کا نہیں ہے، جو بھی ہے وہ میرا اتارا ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا، اصول تفسیر کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے ہے۔ اصول تفسیر جب پڑھاتے ہیں اس وقت میں بہت سی باتیں سمجھائی جاتی ہیں، بیسکلی باتیں، بنیادی باتیں۔ اب میں ان باتوں میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو جو درس دینا چاہیے مجھے وہ درس دینا ہے۔ میں اگر گرامر کا ہوں، صرف و نحو میں لے جاؤں، میں تفسیر کی باتوں میں لے جاؤں آپ کو، تو آپ کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اب بیٹھ کر سنتے سنتے اکتا جائیں گے یہ کیا ہے، تو لہٰذا درسگاہ کی باتیں الگ ہیں اور عوامی درس الگ ہوتا ہے۔ سیکھنا سمجھنا چاہتے تو داخلہ لے لیجیے، مدرسوں کی دنیا میں داخلہ لے لیجیے، پھر سیکھنا سکھانا شروع ہو جائے گا، وہاں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں آپ کو معلوم ہوگی۔ یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یاد رکھیے، بڑی پیاری مثال مفسرین نے اس سلسلے میں دی۔ لوگوں نے کیا شک کیا؟ جواب دیجیے۔ یہ کلام حضور نے لکھا، حضور نے بنایا۔ یہ لوگوں کا شک تھا جو عرب کے کفار تھے۔ مفسرین نے بڑی پیاری مثال دی ہے یہاں۔ دیکھیے، قدرتی چیز کو آدمی پہچان لیتا ہے اور مصنوعی چیز کو بھی آدمی انسان پہچان لیتا ہے۔ قدرتی چیز جو ہے جیسے جگنو ہے اور کیا ہے، چونٹی ہے۔ جگنو اور چونٹی، یہ آپ سے پوچھا جائے، کسی بھی معمولی ذہن رکھنے والے سے پوچھا جائے کہ جگنو اور چونٹی ہاتھی وغیرہ کی مثال نہیں ہے، وہ چھوٹی مثال دی مفسرین نے۔ کون سی مثال؟ جگنو اور چونٹی، یہ بہت چھوٹی ہے۔ اس کی مثال دیکھ کر پوچھتے ہیں، اگر کسی بھی معمولی سی عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے سے پوچھا جائے یہ کیا کسی انسان نے بنایا ہے؟ کوئی کہے گا؟ جس کے پاس تھوڑی سی بھی عقل ہوگی وہ چونٹی اور جگنو کو کس کی بنائی ہوئی چیز بتائے گا؟ اللہ کی۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ گیس ہے، گیس، بلب وغیرہ، یہ جو روشنیاں ہیں جی، اور ریل کی انجن ہے، اس کو دکھا کر پوچھا جائے تو یہ کس کی طرف منسوخ کرے گا؟ جی، انسان کی طرف۔ حالانکہ چونٹی کی دوڑ کم، انجن کی دوڑ زیادہ، جگنو کی روشنی کم، گیس کی روشنی زیادہ۔ تو جو زیادہ روشنی کا ہے اسے قدرت بنائی نہیں کہتا ہے، تمیز کرتا ہے کہ کس نے بنایا ہے؟ انسان نے بنایا۔ جگنو اور چونٹی یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اسی کی مثال لے کر مفسرین فرماتے ہیں جب تمہیں جگنو اور چونٹی کی بنائے جانے کی تمیز ہے، گیس اور انجن کے بارے میں تمہیں تمیز ہے، تو اے انسانوں تمہیں اس بات کی تمیز کیوں نہیں ہوتی کہ آیات قرآنی رب کی اتاری ہوئی آیات؟ جگنوں کی طرح، چونٹی کی طرح کوئی انسان بنا نہیں سکتا، چونٹی کی طرح دوسری چونٹی کوئی انسان بنا نہیں سکتا، جگنوں کی طرح کوئی اور جگنو انسان بنا نہیں سکتا۔ تو جو چیز انسان بنا نہیں سکتا ہے وہ چیز خدا کی قدرت ہے۔
جی وہ قدرتی چیز ہے، اور جس کو انسان بناتا ہے وہ مصنوعی چیز ہے۔ کتنی بھی مثالیں لے لیجیے آپ، دانت ہے، یہ دانت ہے، اب جس کے بھی دانت ہیں وہ قدرتی ہے۔ اب پھر اس کے بعد دانت لگائے جانے آج کل، جی یہ دانت لگانے کا بھی بڑا لوگوں کو جو ہے حیضہ ہے۔ میرے شیخ کے محترم نے فرمایا ایک مرتبہ کہ جب آنت کمزور ہو جاتی ہے، معدہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو نظام ہاضمہ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات بتائی تھی میرے شیخ محترم نے، ہر زاویے سے بتایا، اور میرا کوئی درس، میرا کوئی بیان، میری کوئی ملاقات شیخ محترم کی یاد کیے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ بس اپنا بنائے رکھیں، ہمارا اپنا بنائے رکھیں۔ جب آنت کمزور ہو جاتے، معدہ کمزور ہو جاتا ہے تو نظام ہاضمہ میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اس لیے قدرت نے معدہ بھی اسی نے بنایا ہے، اور غذا کو چبانے کے لیے دانت بھی اسی نے دیے۔ تو جب عمر جواب دے دیتی ہے، معدہ ہضم کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، تو قدرت کیا کرتی ہے؟ پہلے دانتوں کو لے لیتی ہے۔ کس کو لے لیتی ہے؟ دانتوں کو لے لیتی ہے۔ دانت رہیں گے تو یہ مزے میں کھائے گا۔ دانت میں چبا کر کھانے میں مزہ لگتا ہے تو کھائے گا، گوشت کھائے گا، ہڈی توڑ دے گا، نلی یہ کر دے گا، اتنے جی خوب کھا جائے گا۔ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے دانت۔ اب وہ خوب کھائے گا، اندر جانے کے بعد بلیک ہو جائے گا، جی بلیک ہے، سمجھے، بند پڑ جاتا ہے۔ اب وہ پتا ہاضمہ نہیں چھوڑتا اور گیس شروع ہو جاتا ہے، پھر طرح طرح کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ان تمام بیماریوں کو آنے سے روکنے کے لیے نظام ہاضمہ کو درست کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر یہی کہتا ہے آپ کا نظام ہاضمہ کیسا ہے؟ کھانا ہضم ہو رہا ہے؟ نیند برابر آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے بڑی عمر کے لوگ جانتے، پہلے حکیم اور ڈاکٹر یہ پوچھتے تھے اجابت کیسی ہے آپ کی؟ جی آج لوگوں کو لفظ اجابت بولیں گے تو لفظ اجازت سمجھیں۔ جب اجابت، یہ نئے جنریشن کو اجابت بولے تو معلوم ہوتا نہیں، اجابت بولے تو کیا نہیں ہوتا؟ ٹوائلٹ، اب سمجھ میں آ گیا، ٹوائلٹ کو جانا سمجھ میں آ گیا۔ تو دیکھیے اجابت کتنا اچھا لفظ تھا، تو پوچھتے اجابت کیسی؟ تو اجابت کا برابر ہونا، نیند کا برابر آنا، یہ ہاضمے کا کہ درست ہونے کی علامت ہے۔ اس کے اندر جب کمی واقع ہوتی ہے تو ہاضمہ پر اثر پڑتا ہے۔ اور دانت بھی یاد رکھے، میرے شیخ محترم نے بڑی پیاری بات بتائی، کیونکہ کتنے سالوں کی باتیں میری میموری میں ہیں، دل میں بھی ہیں، میموری میں بھی ہیں، اور بجائے جب ایسی باتیں بولتا ہوں تو ان کے بولنے کا انداز میرے نگاہ میں آ جاتا ہے۔ بڑا کرم ہے میرا، کوئی مانے نہ مانے، کس کو کیا ملا ہے اور جس کو جو ملا ہے وہ لے لے، مگر مجھے جو کرم ملا ہے اس کرم کے بیان کرنے کے لیے میرے پاس عمر بہت کم ہے۔ اتنا میرے شہر کا کرم ہے، اتنا میرے شہر پیرزادوں کا کرم ہے، کیسا بنایا ہے، کیسا بنایا ہے۔ بڑی پیاری بات حضرت نے فرمائی کہ دیکھو دانت سارے اعضاء آ جاتے، بچہ دیکھنے بھی لگتا ہے، بچہ دیکھنے بھی لگتا ہے، بچہ دودھ پینے بھی لگتا ہے، جی وہاں دانت نہیں آتے جب تک کہ دودھ پینے کی عمر اس کی پوری نہیں ہو جاتی، اس کے دانت نہیں نکلتے۔ کیوں؟ اگر دانتوں کے ساتھ جیسے دوسرے حیوانات ہیں ان کی طرح دانتوں کے ساتھ اس کو پیدا کر دیتا تو ماں کا دودھ پیتے وقت ماں کو زخم نکل دیتا، ماں
بچے کو گھی ڈال کر کے کھلا رہے ہیں. ایسے وقت میں جو دانت نکلتے ہیں وہ دانت جو ہے طاقتور چیز کو قبول دے. 7 سال کے بعد پھر اس کو گراتا ہے. 7 سال کے بعد پھر اس کو گراتا ہے. اس کو گرانے کے بعد پھر دوسرے دانت آئے. اب وہ دانت وہ ہیں پھاڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بکرے کے بکرے ہضم کر لیتا ہے. بیل کے بیل لڑکا دیتا ہے. وہ طاقت ہے. اور کہتے ہیں کیا یار تم کیا کھا رہے ہو؟ ارے ہم دیکھو وہ نلی ایسا پھوڑتے دانتوں میں پھوڑ بڑے مضبوط ہیں بڑے. یہ کچھ سال چلتا رہتا ہے. 60 سال کو چلے گئے پھر پلٹتا ہے یو ٹرن. پھر وہاں سے کیا شروع ہو جاتے ہیں؟ دانتوں کی کمزوری آ جاتی ہے. مثال میں دے کر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کی ساری چیزیں بیان کی. اب یہ قدرتی چیز 40 سال میں جو مضبوطی ہے، 35 سال میں جو مضبوطی ہے، 60 سال میں دانتوں کی مضبوطی ہے. آپ کہتے ہیں میرے بدان مضبوط ہے، مگر آپ کو ڈر لگتا ہے نلی پھوڑنے سے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دانت ٹوٹ نہ جائے. تو قدرت کا نظام ہے. وہ دانت نکال لیتا ہے. نکالنے کا مطلب کیا؟ سلامت رہو، نظام ہاضمہ اچھا ہے. ثقیل غذا مت کھاؤ. کون سی غذا کھاؤ؟ نرم غذا کھاؤ. نرم غذا کھاؤ اور زیادہ مت کھاؤ کہ تم اپنے اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکو. اس لیے دانتوں کو نکال دیا. مگر انسان بھی اتنا شدید ہے کہ پھر لگاتا ہے دانت، مصنوعی دانت لگاتا ہے. میں مصنوعی اور قدرتی کو بتا رہا تھا. مصنوعی دانت لگاتا ہے تو اس کے بعد کی مصیبت، اس کو صاف کرتے رہو، اس کی صفائی کرتے رہو، اس کو اٹھا کر پانی میں رکھو. جی اگر ایسی بات نہ ہوگی تو پھر اس کے سامنے جاؤ، وہ بات کرے گا تو ایسی بدبو آتی ہے کہ آدمی قریب بیٹھنے سے بھی گھبراتا ہے. تو معلوم ہے جب قدرتی نظام ہے تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے لچک رکھی ہے ایسے مصنوعی دانتوں کے اندر نہیں رکھی. ایسے بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. دانت ہی کی میں ایک مثال نہیں دوں گا. آنکھ بھی، آنکھ دیا اللہ تعالیٰ. اس کے بعد ایک عمر آ گئی. ڈاکٹرز کہتے ہیں 45 ایئرس کے بعد تو آنکھوں میں کمزوری آتی ہے. یہ بات الگ کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، وہ دیوانہ گان مصطفیٰ ہیں جو بوسہ لیتے ہیں 80 برس تک بھی ان کے آنکھ سلامت، ان کے کان سلامت، ان کے یہ تو اللہ کے کرم کی بات ہے. مگر میں جنرل بات کر رہا ہوں، عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں. وہ خصوصی لوگ وہ الگ ہیں جن کے 90 سال کے بعد بھی چہرے نورانی رہتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے 35 سال اور 30 سال میں چہرے پر مرجھائیاں اور جھریاں پڑ جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ کی بینائی میں بھی اثر ہے. پھر کان میں بھی مشن لگا، وہاں بھی اثر ہوتے ہوتے جسم کا ہر عضو ہمارا کیا چھوڑ دیتا ہے؟ ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو رب نے فرمایا جس غذا سے تم جیتے ہو وہ غذا تمہیں ایک مرحلے میں لا کر تمہیں کمزور کر دیتی ہے. مگر جو غذا میں نے آسمان نبوت سے، قرآن کی نسبت سے جو غذا میں نے تمہارے دل کی اور روح کی دی ہے، اس میں اتنی پختگی آ جاتی ہے کہ تمہارا جسم بھی اس کے صدقے میں سلامت رہتا ہے. کھاتے کچھ نہیں ہیں مگر اچھے تنوع ہیں. پہلوانی تو نہیں کرتے ہیں مگر تنہا جاتے ہیں. یہ روایتیں بھی ہیں. حضور مفتی اعظم علیہ الرحمۃ والرضوان کے متعلق منقول ہے. مفتی اعظم علیہ الرحمہ اعلیٰ فاضل بریلوی علیہ الرحمہ کے صاحبزادہ آپ کے متعلق منقول ہے کہ آپ مسجد میں آ کر باجماعت نماز 90 سال کی عمر کے قریب 90 سال کی عمر کے قریب مسجد میں آ کر آپ
باجماعت نماز پڑھتے اور آپ کو مسجد میں لاتے وقت میں لوگ سہارے کے ساتھ لاتے، اور آپ جب نماز شروع کر دیتے تو لوگ ہٹ جاتے، رکوع، سجدہ، قوما، قیام سب کچھ تنے تنہا ادا کرتے، کسی سپورٹ کی، کسی چیئر کی، کسی بیٹھک کی ضرورت نہیں، باقاعدہ سب میں کھڑے ہو کر پوری نماز ادا کر لیتے، نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد بیٹھ جاتے، مریدین آ کر پھر آپ کو سہارا دے کے لے جاتے۔ یہ حضور مفتی اعظم کے متعلق یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ روحانی طاقت، تو روح کی طاقت جسم کو بھی قوی کر دیتی ہے، اور جب روح کو پختہ نہیں کریں گے، قلب کو پختہ نہیں کریں گے، تو آپ جوانی میں ہی آپ کا ہر عضو، ہمارا ہر ایک حصہ جسم کا جواب دے دے گا۔ تو قرآن فرما رہا ہے کہ یہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے تمہارے دلوں پر ایک بارش ہے، رحمت باران ہے، یہ اس بارش سے سیپی میں موتی آ جاتا ہے، اس سے زمین میں غلہ آ جاتا ہے، اور زمین میں جو ہے خزانے آ جاتے ہیں، بارشوں کے ذریعے سے آسمان سے نعمتیں برس جاتی ہیں، وہ تمہارے جسم کی غذا ہے، وہ تمہاری ضرورت کا سامان ہے، مگر ہم نے تمہارے دل کی غذا دی ہے، ہم نے تمہارے روح کی غذا دی ہے، وہ غذا جو ہے آیات قرآنیہ ہے، تم اس کا انکار کرتے ہو، کیا اس بات کی تمہیں تمیز نہیں ہے کہ مصنوعی چیز کیا ہے اور قدرتی چیز کیا ہے؟ یہ مفسرین کرام فرما کر ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر یاد رکھیے بڑی پیاری بات یہاں یہ بتائی جا رہی کہ پیغمبروں کو معجزات دی، پیغمبروں کو معجزات دی، موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا گیا، آپ بغل سے ہاتھ نکالتے تو ہاتھ کیا ہو جاتا؟ روشن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دم دیا، بیماروں کو چنگا کرنے کی طاقت دی، ایک ایک پیغمبر کو ایک ایک معجزہ دے دیا۔ داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، وہ قوت دی۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے سلطنت دی گئی تھی، آپ نے جنات کو اپنے قبضے میں لے کر کے سب کچھ تعمیر کر دیا، بیت المقدس میں تعمیر ہو گیا۔ ہر ایک پیغمبر پہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ان کو کتابیں بھی دی۔ وہ کتابیں کیسی تھی؟ احکامات تھے اس کے اندر، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو۔ اس کے انکار کرنے والے بھی پیدا ہو گئے، اور اس کے اندر رد و بدل کرنے والے بھی پیدا ہو گئے، مگر مفسرین اس آیت کی روشنی میں فرماتے نبی کو معجزہ بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کے بہت سے معجزات ہیں، ان تمام معجزات میں آپ کی ذات خود ایک بڑا معجزہ ہے، آپ کی ذات خود ایک بڑا معجزہ ہے، اور آپ کو ہم نے ایک معجزہ قرآن پاک کا دے دیا ہے، وہ ایسا معجزہ ہے کہ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، قیامت تک کے لیے ہم نے یہ معجزہ آپ کو دے دیا۔ اور اس آیت کی روشنی میں مفسرین مزید فرماتے ہیں، شعراء ایک شاعر کی مثال دیتے ہیں، شاعر اپنے شعر کو جمانے کے لیے جھوٹی بات بھی لکھ دیتا ہے، سمجھے؟ اپنے شعر کو لوگوں میں مقبول کرنے کے لیے غلط بات بھی کر دیتا ہے، جیسے ایک غزل لکھ رہا ہے، کسی حسینہ کی تعریف کر رہا ہے، تصنع آ جاتا ہے، تکلف آ جاتا ہے اس کے اندر، اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بار سنا، دو بار سنا، تین بار سنا، پھر یہ کلام ہمیشہ پڑھتا رہتا ہے، یہی اس کو آتا ہی نہیں۔ شاعروں کا کلام عاجز ہے، خطبہ کی فن خطابت عاجز ہے، علماء کا علم عاجز ہے، فصحاء کی فصاحت عاجز ہے، بلغاء کی بلاغت عاجز ہے، کوئی ہے نہیں اس کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں۔ تمہارے شعراء بیکار، تمہارے فصحاء بیکار، تمہارے بلغاء بیکار،
اور تمہارے جتنے علم والے تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو وہ تمام علم والے بیکار ہیں، حالانکہ میں نے محبوب کو سمجھے دنیا میں کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، سب کچھ میں نے دیا ہے۔ جہاں میں نے محبوب کو علم دے دیا وہ علم اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ اس دیے ہوئے علم کے مقابلے میں تم تمام عرب کے لوگ جو شعراء بھی ہوں، خطبا بھی ہوں، بلغا بھی ہوں، فصحا بھی ہوں، ادبا بھی ہوں، سب جتنے تمہارے ہیں فندان، ان لوگوں کو بلا لو، اس محبوب کے پر نازل کردہ کلام کی ایک آیت بنا کے دے۔ یہ چیلنج ہے کس کا؟ رب ذوالجلال کا۔ اس کے بعد فرمایا مفسرین نے اس آیت کے مشری میں اس کلام کی تاثیر، شعراء کا کلام، خطباء کی خطابت، یہ سب کانوں سے ٹکرا کر ختم ہو جاتی ہے، مگر میں نے محبوب پر جو کلام نازل کیا ہے وہ کلام ایسا ہے جس کے سننے کے بعد دل تڑپنے لگتے ہیں، روح مچلنے لگتی ہے، دل تڑپنے لگتے ہیں، روح مچلنے لگتی ہے۔ آپ اپنی عمروں کا انداز لگا کر غور کریں کہ اپنی اس عمر میں کتنے مرتبے قرآن خود پڑھا ہے اور کتنی مرتبے قرآن کو حافظ قرآن صاحب نے سنا ہے۔ اس کا حساب کتاب میں نہیں پوچھ رہا ہوں، اندازہ آپ لگا ہر ایک کو اپنے اپنی عمر کے اعتبار سے کتنے محراب حافظ سے سننے کا موقع ملا، کتنی مرتبے کلام پاک پڑھنے کا موقع ملا، مگر کلام پاک کا اعجاز یہ ہے کہ اس کو جتنا پڑھتے ہیں اتنا یہ تازہ ہے۔ ابھی ختم ہوا، ابھی پڑھ رہے ہیں، ایسے معلوم ہو رہا ہے ابھی پڑھ رہے ہیں، کل دور ختم ہوا، آج دور شروع ہوا ہے، تو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کل ہم نے پڑھا تھا، بلکہ ابھی پڑھے۔ اس کے علاوہ نمازوں میں بھی آ جائے گی، کتنی مرتبہ امام صاحب نے مزمل کا سورہ پڑھا ہے، یہ تو بات ہے ہی۔ حافظ ہوگا پورے کلام کا، مستحضر حافظ، اچھا حافظ ہوگا، مگر مدرسوں کی دنیا کی ایک بات ہوتی ہے کہ قرأت کرنے کے لیے کچھ رکوعات اور سجدوں کی مشق ہوتی ہے، جہاں کہیں سے آپ اٹھا کر پڑھنے کے لیے کہہ دیں گے حافظ صاحب پڑھیں گے، مگر جس فن سے پڑھنا ہے وہ پڑھ نہیں سکیں گے، اس لیے کہ ان کی مشق اس میں نہیں ہوتی ہے۔ تو کچھ صورتیں مشق کیا ہوتی ہیں، سورہ رحمان مشقیہ ہوتی ہے، سورہ رحمان پڑھتے ہیں حافظ صاحب، امام صاحب پڑھتے ہیں، فجر میں پڑھتے ہیں، سننے میں لگتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، نیند سے اٹھ کر آئے سورہ رحمان پڑھا جا رہا ہے، اور حافظ صاحب کی آواز بھی اگر بہت سمجھے خوشیحان ہو پھر ان کی زبان سے سورت سنے تو نیند کے جھونکے ختم ہو جاتے ہیں، وہ سستی اور کاہلی ختم ہو جاتی ہے، ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ رحمتوں کی بارش ہمارے اوپر ہو۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے، جس کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ قرآن ہے جس کے لیے صحابہ نے اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنے زندگیوں کو پیش کر دیا، یہ قرآن کے سننے کے لیے بےتاب رہتے تھے، ایسا کلام ہم نے اپنے محبوب کے اوپر اتار دیا۔ پھر آخر مرحلے میں آ رہا ہوں، دیکھیے قرآن جس کے بارے میں لوگ کیا کرتے تھے، بلکہ کیا یہ سبق کو پھر پڑھیں سمجھانے کے وقت میں پوچھنا جاتا ہے، جی کیا کرتے تھے، جس کے کیا کرتے تھے، انکار میں شک کرتے تھے، اس میں شک کرتے تھے، جس میں تم شک کرتے ہو اس کی شان یہ ہے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب فرمایا جا رہا آگے میں ایک اور بات یاد رکھنا، اس کے حروف جو وہ استاد کے پاس ہے، اس کے جو حروف ہیں اس کو آپ سمجھے مفردات لے لیجیے، مرکبات لے لیجیے، حرکات لے لیجیے، مقطعات لے لیجیے، سمجھے یہ تمام حروف جو ہے اسے کون بتاتا ہے؟ استاد۔ حروف کی شناخت کس سے ہوتی ہے؟ استاد سے۔ پھر ایک فن ہے، فن قرأت، اس کو کون کراتا ہے؟ استاد ہی کراتا ہے،
حروف کی شناخت استاذ کراتا ہے، فن قرأت کو کون سکھاتا ہے؟ قاری سکھاتا ہے۔ اب اس کے بعد علم ہے، استنباط، مسائل کا استنباط، پھر تفسیر وغیرہ وغیرہ، یہ سب کون سکھاتا ہے؟ استاد سکھاتا ہے، مگر سکھانے والا کون؟ حروف کی شناخت کرانے والا نہیں، وہ کون ہوتا ہے؟ عالم۔ جی، حروف کی شناخت کرانے والا استاد، فن کی شناخت کرانے والا قاری، حفظ سینے میں اتارنے والا وہ کون ہے؟ حافظ، علم بتانے والا عالم، اور اس کی پہچان کرانے والا، اس کے رموز بتانے والا عارف۔ یہ عارف ہے، اس کی پہچان اللہ والے کراتے ہیں، اس کے حقائق اللہ والے بتاتے ہیں، اس کے اسرار اللہ والے بتاتے ہیں۔ اگر کوئی بیعت نہیں کرتا کسی اللہ والے سے، اگر اس کا تعلق اللہ والے سے مضبوط نہیں ہوتا ہے، تو وہ حرفوں میں جی رہا ہے، وہ فن میں مچل رہا ہے، وہ علم میں ناز کر رہا ہے۔ جس کا علم ناقص، جس کا فن ناقص، جب اللہ والے سے مل کر اس کے حقائق معلوم کرتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے مصطفیٰ کا مدینہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس نے معترضین کے اعتراض کا جواب دے دیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جتنی باتیں لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کے دلوں میں قرآن اترا نہیں ہے۔ مکے کے کون لوگ؟ کفار، شک کرنے والے، انکار کرنے والے لوگ کون؟ کفار۔ تو کفار صرف قرآن کو دیکھ کر بول رہے ہیں، قرآن کو اپنے علم کے نگاہوں سے دیکھ کے بول رہے ہیں۔ جن کے دل میں قرآن اتر گیا وہ صحابہ بن گئے، جن کے دل میں قرآن اتر گیا وہ کیا بن گئے؟ صحابی ہو گئے۔ تو قرآن جب دل میں اترتا ہے تو ایمان کی زمین تازہ ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم بنا کر لانا چاہو تو بنا کر بنا نہیں سکتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، ہم چیلنج کرتے ہیں تم بنا نہیں سکتے۔ آئے مولا، اپنے محبوب پر نازل کردہ کلام کے بارے میں، محبوب کی نسبت سے شک کرنے والوں کے بارے میں تیری ذات نے برداشت نہیں کیا اور چیلنج دے دیا، آؤ کون آتا ہے؟ جیسا اپنے کسی چہیتے پر کوئی اٹیک کرتا ہے تو اس کا بڑا جو ہے کون ہے؟ رے آؤ آؤ، ہمت ہے تو آؤ۔ تو یہ بات ہوئی اندازی ہے، ہمت آؤ، تمہارا علم لے کے آؤ، تمہارے علم والوں کو پکڑ کے لاؤ، کون ہے تمہارے لاؤ، کون ہے تمہارے لاؤ۔ سب آنے کے بعد بھی تم کیا نہیں کر سکتے؟ ان آیت